جماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برادران دینی و یقینی حاضرین و ناظرین علماء عزیز طلباء صاحبان عزت مصلیان کرام یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے گزر جانے والے جمعۃ المبارک کو کیا تھا اور پھر یہ کہہ کر کے بات ختم کر دی اس آیے کریمہ کو پھر میں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہی تو فرمایا گیا کہ محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ پاک نفوس جو ان کے قدموں میں ہیں، سخت ہیں منکرین پر اور بہت نرم ہیں مومنین۔ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے، وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت۔ یہ تو لفظوں سے ان کا تعارف ہے، آپ چاہو تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان، ان کی پہچان اور ان کی شناخت خود ان کے چہروں میں۔ سجدے کے اثر کی وجہ سے یہ وہ مثل ہے جو تورات میں بیان کی گئی۔ اس امت کی دوسری مثل جو انجیل میں ہے وہ دوسری ہے، وہ کھیتی سے اس امت کو بیان کیا گیا کہ کھیتی کی طرح سے یہ امت بڑھے گی اور کھیتی کی طرح سے اپنے قدموں پر کھڑے ہوگی اور کھیتی کی طرح سے یہ لہلہائے گی، تو پھر کھیتی کرنے والا خوب خوش ہوگا دیکھ کر کے۔ تو حضور ہے، ہاں البتہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے دل جلیں گے، یہ کھیتی بڑھ کیوں گئی، یہ بڑھ کیوں رہی ہے۔ تو جو جلتے ہیں ان کو کیا کیا جائے؟ جب خود ہی وہ جل رہے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے؟ ہم میں سے کوئی ایسا شاید ہی ہے آدمی ملے جو اچھا نہ ہونا چاہتا ہو۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا ہو جائے۔ ہر کسی کو یہ فکر دامنگیر تو ہے کہ وہ اچھے سے اچھا ہو جائے، اور اپنی اولاد کے لیے تو اور زیادہ اچھا سوچتا ہے کہ جو مجھ سے نہیں ہو سکا وہ میری اولاد ہی آگے بڑھ کے کر لے۔ تو آپ سن لیں، کان کھول کے سن لیں کہ جیسے انسانیت میں سب سے اونچا مرتبہ نبوت کا ہے، انسانیت کے لیے اس سے اونچا کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں، سب سے اونچا مرتبہ نبوت کا ہے۔ کوئی بہت کوشش کرے، بڑی دوڑ دھوپ کرے،
سر دھڑ کی بازی بھی لگا دے، سرفروشی اور جاں سپاری کے فرائض بھی انجام دے، تو نبی کے قدم تک پہنچ سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو بہت بڑی سعادت ہے، نبی کے قدم تک پہنچے۔ تو جیسے انبیاء تمام انسانوں میں ممتاز، اسی طرح سے انبیاء کے قدموں میں جو اصحاب ہیں وہ تمام انسانوں میں ممتاز۔ غوث اعظم کا مرتبہ بھی جو ولیوں میں بڑا اونچا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہے، وہی قدم کی بات کر رہے ہیں۔ کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہی ولی کی پرورش ہوتی ہے۔ اور مجھے حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ملا ہے، جو آسمانی کمال کے بدر کامل ہے، وہی قدم کی بات کر رہے ہیں۔ لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ۔ دیکھو ہم لوگ قدم کی بات کم کرتے ہیں، یہ اولیاء ہیں، ہمارے ہاں دم ہے، قدم نہیں ہے، اسی لیے ہم بے دم ہو گئے، کہیں کہیں بے دم ہو گئے۔ ہمارے ہاں دم ہے، دم مانے دعویٰ، قدم نہیں ہے۔ اولیاء کے یہاں قدم ہے، دم نہیں۔ قدم باید اندر طریقت نہ دم، یہ اصل ندارت دمے بے قدم۔ اصحاب طریقت کی رسم و راہ میں قدم کی بات ہے، دم کی بات نہیں، اس لیے کہ وہ دعویٰ جس پر عمل نہ ہو اس کی کوئی اصل نہیں۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہے، کہیں نہ کہیں سے عمل کی بھیک اسے مل رہی ہے، فیضان عمل ہو رہا۔ اور مجھے بھی قدم ملا ہے، وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، مجھے بھی پھلنے پھولنے کے لیے، پروان چڑھنے کے لیے قدم نبوت ملا ہے، وہ آسمان کمال کے بدر کامل حضور سرور عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کا قصر ولایت بہت اونچا ہے، قدم حضور کا ملا ہے نہ پرور۔ یہ تو روحانی طور پر ہے، لیکن براہ راست جسے قدم ملا صحابہ ہیں۔ جنہیں براہ راست حضور کا قدم ملا وہ صحابہ، اسی لیے
کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سلفی کہنا شروع کیا۔ پتہ نہیں پہلے کیا کیا کہا ہے انہوں نے، ایک دو بات نہیں کہی، جب وہ فٹ نہیں بیٹھی تو دوسری کہی، دوسری بھی فٹ نہیں ہوئی تو تیسری کہی، اور کہتے رہے ابھی سلفی کہنے لگے۔ کبھی اپنے آپ کو یہ اہل حدیث کہتے تھے، کبھی غیر مقلد کہتے تھے، سنی نے 24 کہتے تھے، اور یہ خود کہتے بھی تھے کہ سنی لوگ ہم کو کبھی چوہے بھی کہہ لیتے ہیں، 24 بھی کہہ لیتے ہیں۔ بہت نام انہوں نے بدلے، کبھی یہ اہل حدیث تھے، کبھی غیر مقلد تھے، ہم کسی کی تقلید نہیں، کبھی یہ محمدی تھے، اپنے آپ کو محمدی کا اعلیٰ حضرت نے کہا ہے۔ یہ روز چولا بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ محمدی تھے۔ کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ کریں مصطفیٰ کی خیانتیں، کھلے بندے اس پہ یہ جرأت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ تو یہ محمدی بھی بنتے تھے۔ اور اب آ کر کے سلفی بنے ہیں، کہیں نوری بنے ہیں، کہیں سنی بنے ہیں۔ جی صاحب، گھوم پھر کے پھر وہاں آئے، سنی بنے۔ اور جو سنی تھے کہا وہ کدھر گئے؟ اگر تم سنی ہو گئے تو سنی کدھر گئے؟ کہا وہ تو بریلوی ہو گئے۔ آج تک جلدی سے کوئی اپنے کو کوئی بریلوی نہیں کہتا، یہی کہتے۔ ہم اہل سنت و جماعت شروع سے، تو ان کو ادھر گھسنا تھا، اس لیے کہا کہ اب ان کو پہلے ہٹاؤ یہاں سے، ہم سنی بنیں گے۔ یہ سب کیا کیا چالیں ہیں۔ پھر یہ مجاہد بھی بنے، افغانستان میں مجاہد تھے، اب وہاں عراق پہنچ کر کے یہ جو ہے یہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سب بن گئے ہیں، سب یہی سب ہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، یہی لوگ ہیں۔ کیا پوچھتے ہو، کیا دنیا کو سمجھاتے ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں داعش کہا جاتا ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنت المالا کو اور جنت البقیع کو بالکل صحرا میں تبدیل کر دیا۔ اہل بیت کے مزارات سب توڑ ڈالے، صحابہ کے توڑ ڈالے، یہ وہی لوگ۔ یہ اب عراق میں پہنچ گئے، حضرت یونس علیہ السلام کا مزار بنا دیا، یہ وہی لوگ۔ ویسا سعودی حکمرانوں کا ہے، آدمی اسی کے ہیں، پرورش کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ اس لیے کہ اسامہ بھی سعودی عرب کا تھا، پروان چڑھایا امریکہ نے، اور بڑی دوستی کی پینگیں تھی، سعودی نے اسے قبول بھی کر لیا تھا، پاکستان بھی قبول کر چکا تھا، متحدہ عرب بھی، لیکن جیسے امریکہ نے ہاتھ جھاڑا سعودی پہلے بھاگ گیا، کہا بالکل
دہشت گرد. وہی حال داعش کا ہے. ابھی تک نہ کوئی مفتی بولا تھا سعودی عرب کا، نہ خود سعودی بولا تھا. جیسے ہی ہاتھ جھاڑا امریکہ نے، اور ہاتھ بھی کب جھاڑا داعش سے، دولت اسلامیہ عراق و شام، یہ تھے دولت زبردستی. کب جھاڑا؟ جب 1 لاکھ عیسائی بے گھر ہو گئے. ہاں یہ مصیبت کہاں سے تم نے کھڑی کر دی؟ ہم نے اس لیے تھوڑی تمہاری تربیت کی تھی کہ تم ہم ہی کو اجاڑ دو، ہماری بلی ہم ہی سے میاؤ. تو کہا راتوں رات فیصلہ کیا، صبح سے بمباری شروع ہو گئی. اور اتنی خاموشی سے ہو رہی ہے کہ کوئی خبر بھی کسی پیپر میں نہیں آ رہی ہے. ایک دن کا بھی آج گرتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ خبر آتی ہے. ایک ڈھیلا بھی کہیں پھینکا جاتا ہے. اگر فلسطینی ایک ڈھیلا پھینک دیں اسرائیل کی طرف تو خبر میں آئے کہ دیکھو یہ ڈھیلے پھینک رہے ہیں. اور یہ 500 کلو کے بم گرائے نا تو کہیں کسی پیپر میں گرا. اتنا کنٹرول ہے ان کا میڈیا. اس کام کے لیے نہیں ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہو تو یہی میری مراد ہے. لیکن ہم ہی کو اجاڑ دو، ہمارے آدمیوں کو بے گھر کر دو، بے جگہ، یہ ناقابل برداشت. یہی لوگ بہت رنگیں بدل چکے ہیں. مجھے معلوم نہیں کتنے رنگ ابھی بدلیں گے. تو بہتر تو ہر کوئی ہونا چاہتا ہے اور اپنی اولاد کو زیادہ بہتر بنانا چاہتا ہے ہر کوئی. تو چلیں کس کے پیچھے؟ تو ظاہر ہے سلف کے پیچھے ہی چلیں گے، صحابہ کے پیچھے چلیں گے. من کان مستن منکم فلیستن بمن قد مات. جو کوئی راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان لوگوں سے راستہ حاصل کرے جو وفات پا چکے ہیں، یعنی صحابہ سے. پھر جو ان کے قدموں میں ہیں پھر ائمہ مجتہدین کی بات آ جاتی ہے. وفات یافتہ بزرگوں کی طرف جاؤ. فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. اس لیے کہ جو زندہ ہیں ڈر ہے کہ کہیں کسی فتنے کے شکار نہ ہو جائیں. اور یہ لوگ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچ گئے. اور حضور کے اصحاب کا تو کیا کہنا، وہ تکلف سے بہت دور، وہ دل کے بڑے نیک، علم کے بڑے گہرے. اولئک اصحاب محمد. حضور کے صحابہ کا کیا کہنا. دل کے بہت نیک تھے، تکلف سے دور تھے، بہت دور، اور علم کے بڑے گہرے تھے صحابہ. تو لہذا انہی سے راستہ بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کوئی شک نہیں. ان کو دیکھنا ہی پڑے گا. جب انہیں دیکھتے
دیکھتے ہیں تو پہلی صفت کیا ملتی ہے صحابہ کی؟ اشداء علی الکفار. پہلی صفت کیا بیان کی گئی کہ منکرین پر سخت ہیں، لیکن آپ اشداء کا مطلب سمجھنے میں کبھی بھول کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ شدید عربی زبان کا لفظ ہے، آپ جہاں بولتے ہیں وہ فٹ نہیں ہو رہا ہے. اس سے تو ان کو موقع مل جائے گا جو کہتے ہیں یہ بڑے شدت پسند ہیں، بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، بڑے سنگ دل لوگ ہیں، بڑے ظالم و جابر ہیں، بڑے پتھر دل لوگ. یہ معنی نہیں ہے، یہاں بھول ہوئی ہے. عربی کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کو دیکھنا پڑے گا، عربی ڈکشنری دیکھنی پڑے گی. یہ شدید کی جمع ہے اشدہ. شدت کسے کہتے ہیں؟ النجدہ. نجدہ بھی نہیں سمجھے ہوں گے، سجدہ تو سمجھ میں آتا ہے، نجدہ کیا سمجھے؟ یہ بہادری کا نام. صحابہ کے لیے کہا گیا بہت شدید ہیں، یعنی بہت بہادر ہیں. النجدہ. صحابہ بزدل نہیں تھے، بہادر تھے. عیش پسند نہیں تھے، محنت کش تھے. وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے، غلاموں کی طرح بکتے نہیں تھے، وہ بکنے والے نہ تھے. آج لوگ کھڑے ہیں کہ ہے میرا کوئی خریدار، میں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں اور 10 روپے میں بیچ دوں گا. نہ کسی کا وہ دباؤ قبول کرتے تھے، نہ کوئی لالچ قبول کرتے تھے. بڑے بہادر تھے، پہلے بہادری تھے. النجدۃ و ثبات القلب. اٹھا کے دیکھیں بڑی بڑی جو ڈکشنری مفردات امام راغب وغیرہ، وہ چھوٹی سی بھی ڈکشنری ہو اس میں دیکھ لو. چھوٹی ڈکشنری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معنی غلط بیان کرتے. بہادر تھے، یہ اتنے بہادر تھے کہ میں ان کی بہادری کی بات کیا کروں. صحابہ جو حضور کے قدم میں تھے بہت بہادر. جب حضور نے فرمایا تھا مومن کے بارے میں، جو فرمایا تو صحابہ نے اسی میں ایک سوال کر لیا تھا، حضور مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ المومن جبانن یا رسول اللہ. مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ یہ نہیں، اتنے شیر دل تھے. وہاں سے بھی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا نجدہ، بہت شیر دل. جب ہی تو پوچھتے تھے کہ مومن ہو کے بخیل ہے. وہ کہتے تھے مجھے پڑی نہیں ہے کہ موت مجھ پر گرے کہ میں موت پر گروں. یہ اس وقت جب اللہ کی راہ میں موت آ رہی، مجھے یہ خیال رہتا کہ موت اللہ کی راہ میں آنی چاہیے، پھر موت مجھ پر آتی ہے یا میں موت پر چلا جاؤں، کوئی بات نہیں. بہادر تھے. نجدہ. الشدۃ النجدۃ و ثبات القلب. دل کا ٹھہراؤ. صحابہ گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، بلکہ گھبرانے کی کوئی بات کرے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا اور ترقی کر جاتا. جب ڈرانے کی بات کرو تو اور نڈر ہو جاتے تھے. اور یہ تو پہلے ہمارے حضور نے فرما دیا کہ ایسا ہوگا، چلو، اور نڈر ہو. تو شدید کے معنی ہے شجاع، بہادر. الشدید الشجاع، بہادر. اسی کی جمع اشدہ. یہ بہادر ہیں،
صحابہ بڑے شجاع ہیں، ان کا دل اسلام پر بہت ثابت قدم ہے، نہ یہ کسی کا دباؤ قبول کرتے ہیں، چاہے مغرب ہو چاہے مشرق ہو، اور نہ کسی کی لالچ قبول کرتے۔ آج دونوں چل رہا ہے۔ ایک دباؤ امریکہ سے آیا 9/11 میں، یا تو آپ میرے ساتھ ہیں یا دہشت گردوں، کاٹ سے سب نے کروٹ لے لی کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ اسلام تھا آپ کا، اسی دن آپ کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ مومن جو ہے وہ حق کے ساتھ، حق اس کی زندگی۔ یہ آپ کہتے سچائی جدھر ہے ادھر ہم ہیں، یہ کیا ہے کہ امریکہ جدھر ہے ادھر ہم ہیں؟ یہ جھوٹوں کا نعرہ، یہ باطل حکمرانوں کا نعرہ، یہ ظالم حکمرانوں کا نعرہ ہی نہیں ہے، یہی ان کا عمل بھی ہے۔ سب جھوٹے ظالموں کے ساتھ لگے، جتنے چور ہیں سب چوروں کے ساتھ ہو گئے، بلکہ چھچوروں کے ساتھ ہو گئے۔ ایک دباؤ، کتنے کمزور شرائط پر جاپان نے صلح کی تھی، آج تک حوصلہ نہ ہوا باہر نکل۔ تو خیر وہ جاپان تھا، لیکن نام نہاد مسلم ممالک کو کیا ہوا؟ سعودی نے کن شرائط پر صلح کی ہے برطانیہ سے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ اس شرط پر صلح ہے کہ ایک پتھر بھی سعودی اسرائیل کی طرف نہیں پھینکا، کہ شرط پر صلح ہے۔ نہ آپ نے کبھی سنا، نہ کبھی سنیں گے، نہ کبھی آپ نے دیکھا، نہ کبھی دیکھیں گے۔ آپ کیا ادھر ادھر کی بات کرتے ہو؟ پیپر میں کچھ لکھتے سب ایک ہو جاؤ، سب مل جاؤ، ایسے لوگ ایک بھی ہو جائے۔ اگر بہت سے مخنث سب ایک ساتھ بھی ہو جائیں کیا کریں گے؟ پر مخنث صلاح جنگ کے سود، ہتھیار تو بہت خرید لیا انہوں نے، کیا کریں گے؟ یہ ان کے بس کی بات ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ ان کو دے دیا، ان کو دے دیا، کہا تم لڑو مرو، ہم عیش و نشاط کرتے ہیں۔ اور جب ان پر آفت آئی تو ہاتھ جھاڑ لیا۔ اور امریکہ کا مزاج ہے، پہلے وہ پالتا ہے بعد میں ذبح کرتا ہے۔ جیسے پہلے آپ بکرے کو پالتے ہیں نا، بعد میں ذبح کرتے ہیں۔ کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ نے بکرے کو اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ایسے ہی شاہ ایران کو پناہ تک نہیں دی امریکہ نے، حالانکہ پروردہ ایران کا تھا، امریکہ کا تھا۔ صدام کا حال آپ نے دیکھا کہ پالا امریکہ نے، پھر خود ہی آ کر کے پھانسی پر بھی لٹکا۔ اسامہ جسے کہتے ہیں اور طالبان، پالا امریکہ نے، اور خود ہی اس طرح سے اسے غائب کیا کہ اس کے مزار تک کا پتہ نہیں کہ اسامہ گیا کدھر۔ کوئی بتا نہیں سکتا، بتاتے ہی نہیں کہ مزار کہاں ہے۔ اسی طرح سے داعش کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن یہ داعش وہی ہے، اس کے کرتوت وہی ہیں جنہوں نے جنت المالا کو، جنت الوقی کو ویران بنایا تھا، صحرا۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ ادھر ادھر کیوں چھپاتے ہو اپنے آپ کو؟ ان کے عجیب عجیب طریقے ہیں اور ان کا عجیب عجیب رنگ ہے داعش کا۔ کبھی اسرائیل کی طرف چلے گئے ہوتے، لیکن ادھر کیسے جاتے؟ ادھر تو پتھر پھینکنا منع ہے، ایک پتھر نہیں پھینک سکتے، کبھی نہیں۔
اس پر صلح ہے، ایک لفظ نہیں بول سکتے۔ جیسے سعودی عرب کی سیاست دو خاندانوں میں منقسم ہے، آل سعود، آل شیخ۔ آل شیخ کو حق نہیں پہنچتا سیاسی امور میں کچھ بات کریں، اور آل سعود کو حق نہیں پہنچتا کہ مذہبی معاملات میں کچھ، یعنی مذہب کو سیاست سے بالکل الگ کر دے۔ اور یہی مغرب چاہتا ہے کہ سیاسی اسلام نہ ہو، یعنی طاقتور اسلام نہ ہو، طاقت سیاست میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے اسلام ہو لیکن طاقتور اسلام نہ ہو، سیاسی اسلام نہ ہو۔ سیاسی کہنے کا مطلب طاقتور اسلام نہ ہو۔ لیکن حضور نے یہ چاہا تھا کہ اسلام ہو اور اتنا طاقتور ہو کہ قیصر و کسریٰ کو فتح کرے۔ یہ اسلام تھا، وہ طاقتور اسلام ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے مدینہ منورہ میں ایک حکومت کی داغ بیل ڈالی، اور تھوڑے دن میں وہ کھیتی ایسی لہلہائی کہ انگشت بدندہ رہ گئے۔ قیصر بھی سامنے آیا اور تنکے کی طرح سے اڑا، کسریٰ بھی سامنے آیا، اس کا غرور بھی پاش پاش ہو گیا۔ آج کسریٰ کا پتہ ہی نہیں کہ کسریٰ کدھر ہے، کہیں پتہ ہی نہیں۔ ہاں، قیصر اس لیے رہ گیا کہ نامہ مبارک کو چوما تھا اس نے، اور اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی کیا تھا، لیکن دنیا یہ آڑے آئی اور کہا کہ یہ نبی جیسا تم بتا رہے ہو۔ عرب کے جو وفود تھے ان سے پوچھا اس نے، ابو سفیان سے پوچھا تھا، کہا جیسا کچھ میں نے آپ سے پوچھا اور جیسا کچھ آپ بتا رہے ہو، اگر بات یہی ہے جو آپ بتا رہے ہو تو کل اس کی حکومت یہاں تک آ جائے گی جہاں میں بیٹھا ہوں، اور میں اس کے قدم کو پاتا تو اسے چومتا۔ یہ قیصر نے کہا تھا۔ دنیا آڑے آئی، یہی دنیا آج بھی آڑے رہی کہ نماز پڑھنے جاؤں کہ دکانداری کروں، نماز پڑھنے جاؤں کہ مچھلی مارکیٹ جاؤں، نماز پڑھنے جاؤں کہ کاروبار کروں۔ بیٹا تو پڑھ کے آ جا، پھر میں پڑھنے جاؤں گا۔ بیٹا آیا تو باپ گیا، باپ پڑھ کے آیا تو پوتا گیا، سب باری لگا۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دے، وہ ضرور بے۔ اسلام کہتا ہے اسلام بند کرو، ادھر جمعہ کی اذان ہو بند کرو تجارت نہیں چاہیے، اللہ کا نام اونچا کرو۔ تمہیں ابھی بھی تجارت کا خیال ہے؟ نماز پڑھتے ہو تو اس مسجد میں پڑھ کے، ہوشیاری ذرا دیکھے، تو اس مسجد میں پڑھ کے، تو کھڑک میں پڑھ کے آ، میں پھڑک کے جاؤں گا کہیں اور، مجھے پھڑکنے دے۔ تو زکریا میں جا، وہاں جا کے ذکر کر۔ تو اسماعیل حبیب میں جا، وہاں شبینہ ہوگا بہت لمبا۔ تو ادھر جا، تو ادھر جا، حساب لگا کے بیٹھے۔ دکان کسی قیمت پہ نہیں بند کرنا ہے ان کو، اور مذہب کہتا ہے وَذَرُ الْبَيْعَ، بیوپار بند کرو۔ اذان ہو بیوپار بند، اب اللہ کا نام بلند کرو، کاروبار مت کرو، اس لیے کہ کاروبار سب خدا کے ہاتھ، وہ بلند کرتا ہے جسے چاہے، ہر نفع نقصان کا مالک ہو۔ ابھی اتنا سمجھ میں تمہارے نہیں آیا، اور کیا سمجھو گے؟ اس نماز نے آپ کو سمجھایا کیا؟ پھر رہا جا رہا ہے۔ میں جو بیان کرنے چلا تھا کہ یہاں شدید جو آیا ہے، شدید کے مطلب ہے کہ بہادر ہے صاحب، نہ کسی کا دباؤ قبول کرتے ہیں، نہ کسی کی لالچ۔ ہیں ایسے مسلمان آج؟
جو دباؤ نہ قبول کریں، اگر ایسے ہوں گے تو سلفی ہوں گے، تب سلف کے لالچ نہ قبول کر صحابہ۔ اشداء علی الکفار کا مطلب رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان۔ آپس میں مہربان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبانی کہ میں تو آپ کو چاہتا ہوں لیکن ایک انگوٹھی مانگیں گے وہ بھی نہیں دوں گا آپ کو۔ کہا پھر کتنا اتنا آپ چاہتے ہیں مجھے؟ کہا آپ کو چاہتا بہت جی جان سے، لیکن ایک انگوٹھی بھی مانگو تو نہیں دوں گا۔ وہ بیچارہ مانگ رہا تھا کہ اپنی انگوٹھی یاد کے لیے دے دیجیے، کہا نہیں انگوٹھی بھی نہیں دوں۔ کہا پھر کیسے یاد کروں گا؟ کہا دیکھنا خالی انگلی نا تو مجھے یاد کر لینا کہ دوست سے مانگا تو دیا نہیں، اسے یاد کر لینا مجھے کہ مانگا تو تھا اس نے دیا ہی نہیں مجھے، جب خالی انگلی دیکھنا مجھے یاد کیا۔ ایسے لوگ رحماء بینہم کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایسے مہربان ہیں، یہ سائے کرم بن گئے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، جو بے لباس ہیں کپڑا پہنا رہے ہیں، یہ ہے رحماء بین۔ جو بے جگہ ہیں ان کو جگہ دے رہے ہیں، جو بے سایہ ہیں سایہ فراہم کر رہے ہیں، اور جو کسی طوفان میں ہیں ان کو باہر نکال رہے ہیں، طوفانوں سے باہر نکال رہے ہیں۔ یہ صحابہ تھے۔ بجال ہے کہ کوئی صحابی دیکھ لے کسی کو آپ کو طوفان، یہاں تو ڈال رہے ہیں اور طوفان وہ مغرب کے اشارے میں۔ یہ مسلمان ہے، کتنی نمازیں ہوں گی کہ آپ کے کام آئیں گے، کتنے روزے ہوں گے کہ کام آئیں گے۔ کیا یزید کے ہاں نماز نہیں تھی؟ روزہ نہیں تھا؟ سب تو تھا، اذان بھی تھی، نماز بھی تھی، جماعت بھی تھی، روزہ۔ لیکن وہی مسلمانوں پر مہربان، مسلمان تو کیا جس گھر سے اسلام ملا ان پر مہربان ہو۔ چمن فاطمی کو اجاڑ دی، ایک طرف اپنے بھائیوں کا گلا کاٹو، دوسری طرف اپنا روزہ نماز دکھاتے پھرو دنیا کو۔ یہ کون سا اسلام آپ کا ہے؟ تھوڑا ہوش کے ناخن ابھی شروع کیا ہے میں نے، اس کو میں شاید میں کئی جمعہ کہوں گا تو کہہ پاؤں گا، روما ابھی کھول نہیں سکا، اسی پر رہنے دیجئے۔ یہ جمعہ ہے، بہرحال جمعہ پڑھیے اور دو چار بات لے لیجئے اجمال میں، تفصیل میں آپ خود اتریے تو خود حدیث مفصل بخاں اسی مجمل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔